میری خبر یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات جلد ہوں گے اور بظاہر یہ مذاکرات طویل ہوں گے اور یہ نتیجہ خیز ہوں گے. یہ تو جو میرے پاس انفارمیشن ہے جو مختلف اطراف سے جی غیر مشروط ہوں گے. مطالبات کے بغیر یہ غیر مشروط ہوں گے اور اس میں پھر مطالبات آئیں گے نا. دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ جی اب پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمانی سیاست کو نہیں سمجھتے تو یہ بات درست نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی یعنی نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر آ کر اپنا مقدمہ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور دوسری طرف سے بھی جو آپ کی پارٹیاں ہیں وہ بڑی یعنی سنجیدہ اور بڑی میچور پارٹیاں ہیں. اب پیپلز پارٹی کی جو خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی ہے وہ کمیٹی بھی ایک بڑا بہترین فورم ہے جو کہ ذکر کیا ہے حکومت نے ذکر کیا ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پر میرے خیال کے مطابق تمام سیاسی جماعتیں بشمول جمعیت علماء اسلام بشمول مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پر ان کو بیٹھنا وہیں پر ہے. بیرسٹر اکیل ایک بیان دے رہے ہیں اس پہ میں آپ کو کامنٹ چاہوں گا. پہلے ذرا بیان سنیں. The question is who will actually guarantee for them. آپ ایک بیان حلفی اڈیالہ جیل سے سائن کروا کے لا سکتے ہیں کہ جو اس مذاکرات میں فیصلہ ہوگا وہ منو ہن تسلیم کیا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا. کیا آپ یہ یا آپ کے آپ کی پارٹی کے لوگ یا جو آپ کے اراکین پارلیمنٹ ہے کیا اس طرح کی گارنٹی حکومت کو دے سکتے ہیں؟ یہ مشیر ہیں وزارت جو ہے اس قانون کے آپ کے یہ وزیر قانون کے مشیر ہیں. جی وزیر قانون مطلب وہ کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ مشیر ہے برائے پرائم منسٹر کے مشیر ہیں تو پرائم منسٹر کے مشیر نہیں ہے یہ جو لا منسٹر ہیں ان کے مشیر ہیں. دیکھیں یا وزارت قانون کے مشیر ہیں. 1991 کولیکٹیو رسپانسبلٹی ساری منسٹری پھر ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف ڈے تو سب کی مشاورت پرائم منسٹر نہیں ماننی ہے نہیں ماننی نا. تو یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ نہیں میرے خیال کے مطابق جو بیرسٹر اکیل ہیں یہ جو بات کر رہے تھے کہ جو آپ ایک بیان حلفی لے آئیں تو ایسی کوئی ڈیمانڈ جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو ایسی کوئی مذاکرات کے لیے ایسی ڈیمانڈ نہیں آئے گی حکومت کی طرف سے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یعنی غیر مشروط ہیں. جب میں نے پہلے کہہ دیا غیر مشروط ہیں تو پھر ان کا سوٹ آپ نے پلے کیوں کیا؟ مطلب وہ میری بات سے تو کم از کم ہے میں اس سے اگری نہیں کر رہا. عہدیدار ہیں تو پھر ان کی بات تو سنانا نہیں وہ عہدیدار ہیں وہ تو بیسیکلی ہیٹ آف دا مومنٹ میں وہ بات کر گئے ہیں. میرے نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے نہ ہی انہوں نے مذاکرات میں بیٹھنا ہے. مذاکرات میں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے سینئر لوگ بیٹھیں گے اور ٹھیک ہے ماشاء اللہ ویری انرجیٹک ویری انٹیلیجنٹ یہ بڑا اچھا ایک ایڈیشن ہے کامن دوست بیٹھیں گے ایڈ آن ہے لیکن بات کی جائے جی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جس میں وہ یہ بات بتا دوں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی کامن فرینڈ ہے مولانا کی بات کر رہا ہوں دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آج کل مولانا صاحب کامن فرینڈ ہیں دونوں اطراف میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے مولانا صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بظاہر دیکھیں انگیجمنٹ حکومت کو سوٹ کرتی ہے اور جس کمزور وکٹ پر تحریک انصاف آ چکی ہے بھی ریئلسٹک کہ وہ اپنا آخری اون روڈ سڑکوں کو گرم کرنے والا کارڈ ایگزاسٹ کر چکے ہیں آپ کی رائے سامنے. لیکن اس میں اب یہ دیکھیں نا اس میں اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں تو میرے خیال سے ان کے بیٹھنے سے خیر نکلے گی. ان کے بیٹھنے سے کوئی انتشار تباہی یا تصادم نہیں ہوگا. اچھا نقوی صاحب یہ بیرسٹر اکیل صاحب کا بیان آپ نے سنا ہے یا آپ تھوڑا سا لائن آپ کی ہم کٹی ہوئی تھی لیکن مجھے اندازہ ہے انہوں نے کیا بات کی ہوگی. نہیں آپ کو دوبارہ سنا دیتے ہیں نا ذرا سن لیں. تھینک یو. The question is who will actually guarantee for them. آپ ایک بیان حلفی اڈیالہ جیل سے سائن کروا کے لا سکتے ہیں کہ جو اس مذاکرات میں فیصلہ ہوگا وہ منو ہن تسلیم کیا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا. کیا آپ یہ یا آپ کے آپ کی پارٹی کے لوگ یا جو آپ کے اراکین پارلیمنٹ ہے کیا اس طرح کی گارنٹی حکومت کو دے سکتے ہیں؟ نقوی صاحب اس پہ آپ کے دوست یہ سوال کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے کہ اگر اتنا آپ کو ہمارے اوپر بد اعتمادی ہے تو وہ جو اڈیالہ جیل میں اس کے ساتھ کوئی ٹیلی فون لائن کو وہاں سے رابطہ شابطہ بحال کر کے کوئی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل فون استعمال کر کے وہ ان کو شامل کر لے تاکہ وہ بھی شامل رہے گفتگو ہو جائے اور معاملات آگے بڑھے. نقوی صاحب نہیں دیکھیں اگر جو اڈیالہ میں صاحب ہیں اگر ان سے ٹیلی فون لائن پہ مذاکرات کرنے ہوں تو جو مذاکراتی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف نے بنائی ہے تو پھر وہ اصل میں حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ان سے ایفیڈیوٹ لے کے ہیں تو میں اس حکومت نہیں کہہ رہی جی بیرسٹر اکیل صاحب کہہ رہے ہیں. جی بیرسٹر اکیل صاحب کا جو یہ کوائٹ امیچورڈ ایک بیان ہے اس لیے کہ اس وقت جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے آپ نے بڑی اچھی بات بولی ابھی کہ ریاست پاکستان کو مذاکرات کی ضرورت ہے اور ریاست پاکستان کو تمام سیاسی جماعتوں میں
مذاکرات کی ضرورت ہے ساتھ بٹھا کر، جس کو آپ گرینڈ ڈائلاگز کا نام دیں، کسی کانفرنس کا نام دیں، کسی بھی چیز کا نام دیں. تو یہ بات کرنا کہ وہاں سے اڈیالہ سے کوئی آپ ایفیڈیوٹ لے آئیں، کوئی اس طرح کی چیز لے آئیں، وہ امیچور اس لیے لگتی ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں امیچور، کہ اب جب عمران خان صاحب نے خود ہی کمیٹی بنا دی ہے، اس کے بعد جب مذاکرات کے فیصلے آ جائیں گے اور اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو ذمہ دار عمران خان صاحب خود ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو یہ بات بیرسٹر عقیل کو اپنے یا حکومت کے پلیٹ فارم سے بالکل نہیں کرنا چاہیے. مذاکرات ہونا چاہیے. ریاست پاکستان کو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مذاکرات کی شدید ترین ضرورت ہے اس وقت، تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھال کر یہ جانا جا سکے کہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے. ویسے بھی کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ ہے میرے خیال سے. شوکت یوسف زئی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے وہ کسی بات پر، وہ میں نے پروگرام نہیں دیکھا، لگ رہا ہے کہ شاید ان کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ چہرہ. شیخ وقاص جو ہیں انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے، پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک سول نافرمانی کی بات کی ہوئی ہے. چوہدری صاحب یہ ان کا بیان سنیں، پھر میں آپ سے ایک کامنٹ چاہوں گا. اور سول نافرمانی کی کال اپنی جگہ پر کھڑی ہے اسی تاریخ کو جہاں جب پہلے تھی. سر وہ تاریخ آگے ہوگی نا سر، پہلے 13 کو تھی یہ یوم شہداء جو تھا، وہ اب ہو گیا ہے سر 15 کو بروز اتوار. اوبیسلی پھر اس کے بعد ہی وہ سلسلہ ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ یوم شہداء تک ان کی جو دعا ہے اس تک انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد اعلان کریں گے. تو 15 کے بعد اب وہ قیادت جو ہے وہ کر دے گی اس کا اعلان. انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ پہلا جو فیز ہے وہ ترسیلات کے حوالے سے ہے، محدود کرنے کے حوالے سے، تو وہ پھر اس کا طریقہ کار بتا دیں گے کہ 16-17 تاریخ کو جیسے بھی ہے.